بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی سیاست نے ایک نئی کروٹ لی ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے عمران خان کی ہدایت پر استعفیٰ دے دیا، جس کی وجہ سے صوبے کی سیاست میں اچانک ہلچل مچ گئی ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے استعفے کے بعد اپوزیشن جماعتیں متحرک ہو گئی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ عمران خان نے خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے جس پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو نامزد کیا ہے وہ بہت جونیئر اور غیر معروف ہیں۔ سہیل آفریدی جو نئے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، پہلی بار 2024 کا الیکشن جیت کر کے پی اسمبلی کے رکن بنے ہیں۔ ان کی نامزدگی پر خود پی ٹی آئی کے حلقوں میں حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کے حلقوں میں بے چینی ہے کہ یہ کہیں بوزدار 2 تو نہیں۔ جی ناظرین، اس حالات میں ذرائع کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے اپنے اراکین اسمبلی کو پشاور میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے اور ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ذرائع نے خبر دی ہے کہ صوبے میں اپوزیشن پارٹیاں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے مشترکہ امیدوار لانے کا فیصلہ کریں گی۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی پشاور میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات و نشریات اختیار ولی کے مطابق خیبر پختونخوا کی صورتحال پر متحدہ اپوزیشن کی مشاورت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے لیے مشترکہ امیدوار سامنے آ سکتا ہے۔ دوسری جانب جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز ملک حبیب نور اور اورکزئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے لیے اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار لانے پر ہماری جماعت بھی مشاورت کر رہی ہے۔ ملک حبیب نور کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں اکثریت ہونے پر جے آئی یو فے کے امیدوار کو لایا جا سکتا ہے۔ آزاد امیدواروں سے بھی رابطے میں ہیں۔ ادھر علی امین گنڈاپور نے اپنا استعفیٰ دستخط کر کے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو بھجوا دیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی پوزیشن بانی پی ٹی آئی کی امانت تھی۔ ان کے حکم کے مطابق امانت ان کو واپس کر کے اپنا استعفیٰ دے رہا ہوں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ اپنے لیڈر اور بانی پی ٹی آئی کے احکامات پر آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت استعفیٰ دے رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ بنتے وقت صوبہ مالی بحران اور دہشت گردی کا شکار تھا۔ جی ناظرین، وزارت اعلیٰ سے علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ اس بات کی واضح مثال بن گیا ہے کہ پارٹی کے بانی عمران خان سے قریب 2 خواتین، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور بہن علیمہ خان کے ساتھ ٹکر لینا کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بدھ کے روز گنڈاپور نے وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا۔ عمران خان نے جیل سے واضح پیغام بھیجا کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ کبھی پارٹی کے طاقتور ترین رہنماؤں میں شمار ہونے والے علی امین گنڈاپور علیم خان کے خرق کے ساتھ اقتدار کی کشمکش اور بشرا بی بی کے ساتھ پرانی خلیج کے بعد سیاسی طور پر کمزور پڑ گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے درمیان اختلافات کی ابتدا گزشتہ سال اس وقت ہوئی جب پی ٹی آئی نے اسلام آباد کے ڈی چوک کی طرف احتجاجی مارچ کا فیصلہ کیا، وہی مارچ جو بعد میں پرتشدد ہو گیا۔ علی امین گنڈاپور نے اس وقت سیکیورٹی وجوہات اور حکمت عملی کے تحت ریلی کو سنگجانی پر روکنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن بشرا بی بی نے اسے رد کرتے ہوئے مارچ کو ڈی چوک تک جاری رکھنے پر اصرار کیا۔ ایک سینئر پارٹی رہنما کے مطابق ڈی چوک تک جانے کا بشرا بی بی کا فیصلہ حتمی تھا اور علی امین گنڈاپور کے اعتراضات نظر انداز کر دیے گئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب پارٹی میں علی امین گنڈاپور کی اتھارٹی کو براہ راست چیلنج کیا گیا۔ وہ وزیر اعلیٰ کے انکار کے باوجود مارچ میں شامل ہو گئی تھیں اور اس کو لیڈ بھی کیا۔ بعد ازاں بشرا بی بی کے اس بیان سے تنازع بڑھ گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا اور جسے علی امین گنڈاپور نے اعلانیہ طور پر مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابتدا سے آخر تک ان کے ساتھ تھا۔ اگر وہ کسی اور کی بات کر رہی تھیں تو یہ ان کی رائے ہے، مگر میں نے انہیں نہیں چھوڑا۔
گنڈاپور کو پشاور میں قیام کے دوران بشرا بی بی کی سیاسی معاملات میں مداخلت پر بھی شدید اعتراض تھا۔ اگرچہ پارٹی رہنماؤں پر بشرا بی بی کا اثر محدود تھا، لیکن عمران خان ان پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور ان کی رائے کو اہمیت بھی دیتے تھے۔ اصل بحران اس وقت سامنے آیا جب علی امین گنڈاپور نے کھلے عام علیمہ خان پر الزام لگایا کہ وہ پارٹی میں تقسیم و دراڑ ڈال رہی ہیں، اور یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ انہیں فوجی انٹیلیجنس یعنی MI کی مدد مل رہی ہے۔ ایک ویڈیو بیان میں علی امین گنڈاپور نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے عمران خان کو بتایا ہے کہ علیمہ خان سوشل میڈیا پر پراکسی مہمات کے ذریعے وفادار کارکنوں کو بدنام کر رہی ہیں اور پارٹی اتحاد کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ان کے مطابق علیمہ خان پارٹی تقسیم کرنے میں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں۔ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہمیں متحد ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ گروپ بندیوں کو فروغ دے رہی ہیں اور وہ ویلاگر سے رابطے میں ہیں جو غلط معلومات پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک الزام لگایا تھا کہ پارٹی کے اندر علیمہ خان کو آئندہ چیئرپرسن بنانے کی مہم بھی چل رہی ہے۔ انہوں نے عمران خان کو کہا کہ اگر آپ چیئرپرسن منتخب کرنا چاہتے ہیں تو کریں، مگر کھل کر کریں۔ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل میں اپنے بھائی سے ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور کے الزامات کو مذاق قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان ان الزامات پر مسکرا رہے تھے۔ تاہم اندرونی ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے خان کے واحد قابل بھروسہ رابطہ اور فیملی ممبر علیمہ خان کو چیلنج کر کے ایک سرخ لکیر عبور کر لی تھی۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان دونوں سے کشیدگی نے علی امین گنڈاپور کی پارٹی میں پوزیشن کو کمزور کر دیا۔ اگر بشرا بی بی کی باتوں کا عمران خان پر گہرا اثر تھا تو علیمہ خان کے سوشل میڈیا اثر و رسوخ نے علی امین گنڈاپور کو پارٹی کے اندر ہی مجرم بنا دیا۔ آخر کار کئی سینئر رہنما ان سے فاصلے پر چلے گئے اور عمران خان کے قریبی حلقے نے بھی ان کا دفاع چھوڑ دیا تھا۔ ایک پارٹی رہنما نے کہا، علیمہ خان کے خلاف بیان کے بعد علی امین گنڈاپور کے لیے واپسی ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے عمران خان کے ارد گرد موجود سب سے طاقتور لوگوں کا اعتماد کھو دیا تھا، اور جب ایسا ہوتا ہے تو وفاداری اور آپ کی بہترین صلاحیتیں بھی آپ کو نہیں بچا سکتی۔ جی ناظرین، دریا سنا سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ نے علی امین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کی تصدیق کر دی اور اس فیصلے کی وجہ بھی بتا دی۔ سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ علی امین گنڈاپور کو KP کی وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سیکرٹری جنرل PTI نے کہا کہ سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے۔ یہ بانی PTI کا فیصلہ ہے جس کا پس منظر بھی بیان کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بدترین صورتحال ہے۔ آج اورکزئی میں ہمارے جوان اور افسر شہید ہوئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو کہا گیا تھا کہ وفاق کی غلط پالیسی سے خود کو دور کرے۔ انہوں نے بین السطور کہا مگر علی امین نہیں مانے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ توقع ہے کہ سہیل آفریدی وفاقی حکومت کی رہنمائی کریں گے اور اسے سمجھائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی PTI نے علی امین گنڈاپور کو استعفیٰ دینے کا حکم دیا۔ اب ہم نے ایک نئی پالیسی کا اعلان کرنا ہے، نئی شروعات کرنی ہے، کوئی دشواری نہیں ہوگی اور اسمبلی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کر لے گی۔ واضح رہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم ہیں جو ان کے وزیر اعلیٰ بننے میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔